حیدرآباد کے مدافعتی علاقے میں نئے سال کی تقریب کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں شراب نوشی کے بعد بریانی کھانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ 16 افراد کی طبیعت بگڑ گئی۔ یہ واقعہ جگرگری گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات نئے سال کی تقریب کے دوران شرکاء نے بریانی کھائی اور شراب نوشی کی۔ ان میں 53 سالہ پانڈو نامی شخص کی موت ہو گئی جبکہ 16 دیگر افراد کی حالت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ان کا علاج ہے جاری۔ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی جرمنی میں موت ہو گئی۔ ضلع جنگاؤں کے چلپور منڈل کے ملباپور گاؤں سے تعلق رکھنے والا رتک ریڈی اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی گیا تھا۔ وہ ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ وہ ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھا۔ اپارٹمنٹ میں آتی زدگی کے بعد وہ عمارت سے نیچے چھلانگ لگانے پر شدید زخمی ہو گیا اور ان کے سر پر چوٹیں آئیں، جس کے نتیجے میں ان کی حالت نازک ہو گئی اور وہ دوران علاج فوت ہو گئے۔ اس واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے نئے سال پر کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں تقریباً 7% کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ملک کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی میں 19 کلو گرام کا کمرشل ایل پی جی سلنڈر جمعرات سے 1691 روپے 50 پیسے ہو گیا ہے۔ یہ جون سال 2025 کے بعد سے بلند ترین سطح ہے۔ دسمبر میں اس کی قیمت 1580 روپے 50 پیسے تھی۔ اس طرح اس کی قیمت میں 111 روپے یعنی کہ 7.02% اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے دسمبر میں 10 روپے اور نومبر میں 5 روپے سستا ہوا تھا۔ کمرشل گیس سلنڈر ہوٹلوں، ریسٹورانوں اور ڈھابوں سمیت تمام غیر گھریلو مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کھانا پکانے کی گیس کی قیمت کا ماہانہ جائزہ لیتی ہے۔ نئی قیمتیں عام طور پر ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو بین الاقوامی قیمتوں میں تبدیلی اور ڈالر کے مقابلے روپے کی شرح تبادلے کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ IAS افسران کی جانب سے منعقدہ نئی سال کی تقریب میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے شرکت کی۔ شردرآباد کے بیگم پیٹ میں IAS افسر ایسوسی ایشن کلب میں یہ تقریب منعقد کی گئی۔ چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ، سینئر IAS عہدیداروں ایسوسی ایشن کے اراکین نے اس تقریب میں شرکت کی۔ نئے سال کے جشن میں شرکت کرنے والوں کو وزیر اعلیٰ نے مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر چہارشنبے کی رات حیدرآباد کے ونستلی پورم علاقے میں نشے میں گاڑی چلانے والوں کے جانچ کے دوران ایک شخص نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مذکورہ شخص سڑک پر لیٹا ہوا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹریفک پولیس نے اسے نشے میں گاڑی چلانے کے جھوٹے الزام میں روکا۔ وہ ویڈیو میں پولیس اہلکاروں سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم نے مجھے کیوں مارا اور کیوں روکا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ نشے میں گاڑی نہیں چلا رہا تھا اور پولیس سے سوال کر رہا تھا کہ اسے کیوں مارا گیا۔ ویڈیو میں وہ ایک بس کو روکنے کی بھی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے بتایا ہے کہ مذکورہ شخص نشے کی حالت میں تھا، جس کے خلاف شکایت درج کر لی گئی۔ تاہم پولیس کے موقع پر پہنچنے سے قبل ہی ملزم وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی اور وائرل ویڈیو کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں پنجوں کے نشانات کے ذریعے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے شیر کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ اس شیر کی نقل و حرکت کے باعث مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ شیر بہادر خان پیٹ اور ویڈوگٹا دیہاتوں سے ہوتا ہوا اب چوپادنڈی منڈل کے گاؤں رکماپور کی طرف بڑھ گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران محکمہ جنگلات کے حکام کو رکماپور کے مضافات میں کھیتوں سے اس کے پنجوں کے نشانات ملے۔ حکام کا اندازہ ہے کہ ایک نر شیر ہے جس کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال کے درمیان ہے۔ صورتحال کے پیش نظر قریبی دیہاتوں کے مکینوں کو چوکس کر دیا گیا ہے اور نگرانی میں مدد کے لیے ہر گاؤں میں 2 والنٹیئر تعینات کیے گئے ہیں۔ زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے میئر بن گئے۔ انہوں نے مینہٹن کے ایک تاریخی اور غیر فعال سب وے اسٹیشن میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر عہدے کا حلف لیا۔ اس طرح وہ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بن گئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے زہران ممدانی نے اس موقع پر کہا کہ یہ واقعی میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز اور فخر ہے۔ حلف برداری کی یہ تقریب نیو یارک کی اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمس نے انجام دی، جو ممدانی کی سیاسی اتحادی بھی ہے۔ تقریب پرانے سٹی ہال سب وے اسٹیشن میں منعقد ہوئی، جو نیو یارک کے سب سے پرانے اسٹیشن میں شمار ہوتا ہے اور اپنی شاندار محرابی چھتوں کے لیے مشہور ہے۔
महाराष्ट्र के अहिल्या नगर जिले के श्री रामपुर शहर में चारशंबे के रोज दिन दहाड़े फायरिंग के एक सनसनीखेज वाकये में साल 2012 के जीएम रोड बम धमाका केस के एक मुबैना मुलजिम को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह ताहाल वादे नहीं हो सकी। मकतूल जनवरी साल 2023 से जमानत पर रिहा थे। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जागीरदार के तौर पर की है। हुक्काम के मुताबिक ये वाकया दोपहर 2:30 बजे उस वक्त पेश आया जब वो एक जनाजे में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे। श्रीरामपुर के मसरूफ इलाके में एक और मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश कर दिया। एक मुकामी ताजिर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मुलजिमीन बशमूल खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक ताजिर को चंद रोज कबल एक खातून की फोन कॉल मौसूल हुई। खातून ने मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू करते हुए ताजिर को फंसा लिया और ताल्लुकात बढ़ाए। वाददा मेटपल्ली के मदाफात में कमरा किराए पर लेकर दोनों ने वक्त गुजारा। इसी दौरान हनी ट्रैप गैंग के दीगर अरकान ने वीडियोस और तस्वीर बना ली। अगले दिन ताजिर को वही वीडियोस और तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजकर 10 लाख रुपए का मुतालबा किया गया और रकम अदा न करने की सूरत में तस्वीर वायरल करने की धमकी दी गई। ताहम ताजिर ने खौफजदा होने के बजाय हिम्मत का मुजाहरा करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश करते हुए 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून समेत 2 दीगर मुलजिमीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया, जिनमें कोरटला का एक रॉडी शीटर भी शामिल है, जबकि गैंग के 3 अरकान ताहाल मफरूर है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाए जाने से कबल ही शहर हैदराबाद की माहौलियाती आलूदगी की सतह मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली की तर्ज पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी को देखते हुए शहर हैदराबाद को मुल्क का दूसरी दारुल हुकूमत बनाने की मनसूबबंदी को फरोग देने के इक़दामात की बात की जा रही थी, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही शहर हैदराबाद के बाद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 तक पहुंच चुका है। दोनों शहरों के कई इलाकों में जहां माहौलियाती आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात न किए गए तो मुमकिन है कि शहरियान हैदराबाद को भी जल्द ही फेफड़ों के अवारिस के साथ दवाखानों से रुजू होना पड़ेगा।